السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے: اسلامی تربیت۔ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسلام میں تربیت کا مطلب صرف ڈانٹ اور ڈسپلن نہیں، بلکہ دل و دماغ اور روح کی پرورش ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں آج بھی رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے سوال کیا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی اصل فکر یہ تھی کہ بچے اللہ کے دین پر قائم رہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بچے کی زندگی کے مختلف مراحل میں والدین کا کردار بدلتا ہے۔ بچپن 7 سال، محبت اور کھیل کا دور۔ نبی بچوں کو گود میں اٹھاتے پیار کرتے سلام کرتے۔ فرمایا، من لا رحم لا آرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تعلیم و تربیت 14 سال، نماز کی تاکید، ادب سکھانا، باؤنڈریز طے کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ نوجوانی 15 سال سے آگے، اس وقت بچے کے ساتھ دوستی اور رہنمائی کا تعلق بنانا ضروری ہے۔ مشہور واقعہ: ایک نوجوان نے نبی سے زنا کی اجازت مانگی، اپنے اسے غصے میں ڈانٹا نہیں بلکہ پیار اور حکمت سے سمجھایا۔ بچوں کے سوالات کو کبھی حقیر نہ سمجھیں۔ جب وہ سوال کریں تو انہیں اعتماد سے جواب دیں۔ اگر غلطی کریں تو صرف سزا نہ دیں بلکہ سمجھائیں۔ یاد رکھیں، ڈانٹ وقتی اثر ڈالتی ہے، لیکن محبت سے دیا گیا سبق زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ نبی نے ایک بچے کو کھانے کے دوران ہاتھ کو ہر طرف بڑھاتے دیکھا تو فرمایا، بیٹے، اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بیجا سختی سے بچے باغی ہو جاتے ہیں اور بیجا نرمی سے بگڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ ڈانٹ اصلاح کے لیے ہو، نہ کہ غصہ نکالنے کے لیے۔ دوست بچوں کی شخصیت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ قرآن میں فرمایا، دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور اسکرین ایڈکشن سب سے بڑا خطرہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزاری صرف فون پر نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے بھیجا گیا تاکہ اچھے اخلاق مکمل کروں۔ بچوں میں اخلاق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ والدین خود عملی نمونہ بنیں۔ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا دیکھیں، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما لے۔ یاد رکھیں، والدین کی دعائیں بچوں کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ والدین کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو دنیا میں اچھا کھلائیں پلائیں، بہترین اسکول میں پڑھائیں اور اچھا مستقبل دیں، بلکہ اصل ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔
وہ ہے اپنی اولاد کو دین سکھانا، انہیں اللہ کا قرب دلانا، اور ان کے دلوں میں ایمان و عمل صالح کی جڑیں مضبوط کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث دراصل والدین کے لیے ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ مال و دولت، جائیداد، عہدہ سب دنیا میں رہ جائیں گے، لیکن اگر اولاد نیک ہوئی تو ان کی نیکیاں والدین کے لیے آخرت میں روشنی اور رحمت کا ذریعہ بنیں گی۔ اگر اولاد گمراہ ہوئی تو والدین سے بھی باز پرس ہوگی کہ تم نے ان کی تربیت کا حق کیوں ادا نہ کیا۔ عملی نکات۔ نمبر 1، تربیت کو امانت سمجھنا۔ بچہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، جیسے آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ویسے ہی بچوں کی دینی تربیت کو معمولی نہ سمجھیں۔ نمبر 2، اخروی سوچ کے ساتھ دنیاوی تعلیم۔ اسلام دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا، مگر اس تعلیم کو ایسا ماحول دیں کہ دین و دنیا کا توازن برقرار رہے۔ مثال کے طور پر، بچے انجینئر اور ڈاکٹر بنے لیکن نماز چھوڑنے والے نہ ہوں۔ نمبر 3، اولاد کے ذریعے صدقہ جاریہ۔ اگر اپنے بچے کو قرآن سکھایا، اچھی عادات سکھائیں، خدمت خلق کی تربیت دی، تو یہ سب اب کے بعد بھی اب کے لیے نیکی کا بہتا ہوا دریا بن جائے گا۔ نمبر 4، والدین کی دعا اور محنت۔ یہ دعا والدین کے دل میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ آ اللہ، مجھے اور میری اولاد کو دین پر قائم رکھ۔ لہذا اسلامی تربیت کوئی معمولی کام نہیں، یہ صرف بچوں کو بڑا کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک ایمان کا سفر ہے، یہ ایک امانت ہے، اور یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو اب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اب کے میزان حسنات میں اضافہ کرتا رہے گا۔